خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قرأ سورة طه وسورة ياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض بعام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ قرآن کی مجلس ہے اور قرآن کا ہی حکم ہے: اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی پیدا کرو، اللہ فرماتے ہیں کشادگی پیدا کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادہ رکھیں گے. ذرا قریب قریب تشریف لے آئیں. باقی حضرات کو موقع دیں، پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، بعد میں آ رہے ہیں. بھائی قریب قریب تشریف لے آئیں، دیوار چھوڑ دیں. 10-20-25 منٹ کی بات ہے. جوان لوگ ہو ماشاءاللہ سارے. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، مدرسہ فیض القرآن ہانگ کانگ میں ہر سال اللہ کی توفیق سے حاضری ہوتی ہے. قاری صاحب کا قرآن پاک پڑھنا، آپ کا سننا، اور ہمارے بھائی مولانا الیاس صاحب کا یہ خدمت کرنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. وقت بہت قلیل ہے اور کرنے کی باتیں بہت سی ہیں. میں اختصار کے ساتھ چند معروضات عرض کر کے اجازت چاہوں گا. قرآن کریم رحمت عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزے کی تعریف کیا ہے یہ آپ سمجھ لیجئے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کتنا بڑا معجزہ ہے. معجزہ ایسے خرق عادت کام کو کہتے ہیں جو اللہ اپنے نبی کے ہاتھ پر ظاہر کریں اور دنیا اس جیسا کام نہ کر سکے، دنیا اس کا مقابلہ نہ کر سکے. اس کو معجزہ کہتے ہیں. یہی کام اگر کسی بزرگ اور ولی کے ہاتھ پہ سرزد ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں. معجزہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے اور نبی کی نبوت ہوتی ہے. معجزے میں نبی کا اختیار نہیں ہوتا، معجزے میں اختیار رب کا ہوتا ہے. البتہ رب ظاہر اپنے کسی نبی کے ہاتھ پر وہ کام کیا کرتے ہیں. ہر نبی کو معجزہ ملا ہے. قرآن کریم نے انبیاء علیہ السلام کے معجزے بیان کیے. اللہ نے سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو بھی معجزہ دیا.
اور وہ معجزہ یہ تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اے الہ العالمین، اے رب جلیل، آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ کیف تحیی الموتى؟ اللہ نے فرمایا میرے خلیل اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے؟ مردوں کو زندہ کرنے پر، قیامت کے قائم کرنے پر، بعث بعد الموت پر، آخرت کی زندگی پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، فرمایا رب جلیل ایمان تو خوب ہے، سوال کیوں کیا؟ ولکن لیطمئن قلبی، رب جلیل آپ کا خلیل ہوں، آپ کا قریبی مقرب بندہ ہوں، ایمان تو 100% ہے، سوال کی جرت اس لیے کر بیٹھا ہوں لیطمئن قلبی، میرے دل کو اطمینان ہو جائے، دل کی طمانینت کے لیے سوال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ ظاہر کروایا۔ قال، اللہ نے فرمایا خذ اربعۃ من الطیر، میرے ابراہیم 4 پرندے پکڑ لو، فصرہن الیک، ان 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کرو، وہ آپ کے ساتھ مانوس ہو جائیں۔ مانوس ہونے کا معنی یہ ہے کہ جب بلاؤ وہ آپ کے پاس آ جائیں، جب ان کو آواز دو تو وہ تمہاری آواز پہ لپک پڑیں۔ فصرہن الیک، ان کو اپنی طرف مائل کرو، مانوس کرو، پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کرو۔ ان 4 پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، کیما کیما کر دو، پھر اس کیمے کو اور گوشت کو آپس میں مکس کر دو، اور پھر اس مکس شدہ کیمے کو مختلف پہاڑوں پہ ڈال دو۔ ثم ادعوهن یأتینک سعیا، پھر ان کو بلاؤ، پھر ان کو بلاؤ، یأتینک سعیا، اتنی سی دیر لگے گی، آنکھ جھپکنے میں، چٹکی سی دیر میں یہ 4 پرندے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے۔ اگر یہ 4 پرندے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں تو پھر اپنے دل میں اطمینان اور ایمان اور پختہ کر لینا کہ مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ قادر ہے۔ یہ 4 پرندے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پکڑا۔ مفسرین نے لکھا ہے ایک مور تھا، نمبر 2 کوا تھا، نمبر 3 گدھ تھا، اور نمبر 4 کبوتر تھا۔ یہ 4 پرندے تھے، اور ان 4 پرندوں میں بھی حکمت تھی۔ مور میں تکبر ہوتا ہے، کوے میں ہرس ہوتا ہے، گدھ حرام خور ہے، اور کبوتر کے اندر، کبوتر نہیں مرغ تھا، اور مرغ کے اندر شہوت ہوتی ہے، خواہشات نفسانی کثرت سے ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ 4 پرندے پکڑ کے ذبح کروائے اور اشارہ کرایا کہ میں ان 4 چیزوں کو، 4 پرندوں کو ذبح کروا رہا ہوں۔ میرے ابراہیم آپ بھی خیال کیجئے، قیامت تک آپ کے ماننے والے دنیا میں آتے رہیں گے، ملت ابراہیمی کے دعوے دار رہیں گے، اور ملت ابراہیمی سے بھی کہہ دیجئے وہ اپنے دل سے کوے کا حرص نکال دیں، وہ اپنے دل سے مور کا تکبر نکال دیں، اور وہ اپنے دل سے گدھ کی حرام خوری نکال دیں، اور وہ اپنے نفس سے اور اپنے دل سے مرغ کی شہوت نکال دیں۔ یہ 4 چیزیں جب نکال دیں گے تو ایمان کامل ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ بات میں سے بات نکلی ہے، حرص، لالچ، اللہ اور اللہ کے نبی نے اسے بھی پسند نہیں کیا۔ آج یہ بھی مسلمانوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی۔ حرص اور لالچ کی بنیاد پر لوگ حلال کو حرام، حرام کو حلال کرتے، حرص و لالچ کی بنیاد پر دین کے مسئلے غلط بتلاتے، حرص و لالچ کی بنیاد پر حق نہیں بیان کرتے، حرص و لالچ کی بنیاد پر
دین فروشی کرتے ہیں، حرص و لالچ کی بنیاد پر اللہ کی کتاب کو بیچتے ہیں، حرص و لالچ کی بنیاد پر اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے دین کا سودا کرتے ہیں۔ اور شہوت، یہ شہوت ہی ہے جس نے دنیا کو ننگا کر دیا ہے، یہ شہوت اور خواہش ہی ہے جس نے زنا کو عام کر دیا ہے، یہ شہوت اور خواہش ہی ہے جس نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہے۔ اور تکبر تو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، بڑائی تو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شیطان جو راندہ درگاہ ہوا یہ تکبر کی بنیاد پہ ہوا، ورنہ شیطان میں علم کی کمی نہ تھی، شیطان میں عبادت اور عمل کی کمی نہ تھی، شیطان میں معرفت کی کمی نہ تھی، علم اس کا اتنا تھا، عمل اس کا اتنا تھا، معرفت اس کی اتنی تھی، مثال نہیں ملتی۔ عمل کا حال پوچھتے ہو، یہ جو ابلیس اور شیطان ہے زمین کا اتنا سا حصہ ایسا نہیں ہے جہاں اس نے اللہ کی عبادت نہ کی ہو، اللہ کو سجدے نہ کیے ہوں، ساتوں آسمانوں میں کوئی ایک بالست جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اس نے اللہ کو سجدے نہ کیے ہوں، عبادت رب کی اتنی کی ہے، اور علم بھی اس کا اتنا ہے کہ اسے پتا تھا کہ اللہ کے سامنے دلائل دینے لگا۔ اللہ نے فرمایا میرے آدم کو سجدہ کرو، ابلیس کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے بناؤں، آپ نے مجھے بنایا ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، آپ نے اسے بنایا ہے، مٹی پست ہوتی ہے، آگ بلند ہوتی ہے، بلا بلند چیز پست چیز کو سجدہ کیسے کرے؟ تو علم بھی ہے، عمل بھی ہے، معرفت بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا اخرج انک رجیم، دفع ہو جا، نکل جا، تو مردود ہے۔ کہنے لگا رب انذرنی الی یوم یبعثون، جانتا تھا کہ اگرچہ اللہ مجھے نکال رہی ہیں، مجھے راندہ درگاہ بنا رہی ہیں، مجھے ملعون بنا رہی ہیں، لیکن اللہ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے جہاں سے بات منوائی جا سکے۔ کہتے ہیں اللہ قیامت تک زندگی دے دے۔ رب نے فرمایا انک من المنذرین، دفع ہو، ہم نے تجھے قیامت تک زندگی دے دی۔ تینوں چیزیں موجود ہیں لیکن ملعون ہے، رجیم ہے، راندہ درگاہ ہے، دوزخی ہے، کافر ہے، ضال ہے، مذل ہے، اس لیے کہ متکبر تھا، تکبر والا تھا، بڑائی والا تھا۔ مسلمانوں تکبر سے بچو، تکبر عزازیل را خار کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ اللہ فرماتے ہیں الکبر ردائی، تکبر اور بڑائی میری چادر ہے، جو میری اس چادر کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، رب کہتا ہے میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا۔ متکبر کا انجام برا ہے، کبھی دولت کی وجہ سے تکبر آتا ہے، کبھی علم کی وجہ سے تکبر آتا ہے، کبھی حسن کی وجہ سے تکبر آتا ہے، کبھی منصب کی وجہ سے تکبر آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میں سارے کمالات تھے، لیکن اس کے باوجود تواضع اور عاجزی اتنی تھی کہ دنیا میں مثال نہیں ہے۔ بات میں سے بات نکلی ہے، اپنے موضوع پہ واپس آتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو ذبح کیا، قیمہ بنایا، پہاڑوں پہ ڈالا، پھر ان کو بلایا تو کوئی ذرہ کہیں تھا، کوئی ذرہ کہیں تھا، کوئی ذرہ کہیں تھا۔ یہ سارے ذرات جمع ہو گئے، جمع ہوتے چلے گئے، پرندے بنتے چلے گئے، آوازیں نکالتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑتے چلے آئے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پہ یہ معجزہ ظاہر ہوا، یہ معجزہ ابراہیم کے اختیار میں نہیں تھا، اختیار اللہ کا تھا۔ اگر اختیار میں ہوتا تو پہلے بھی ہوتا، بعد میں بھی ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چیخے میں ڈالا گیا، اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، او آگ میرا خلیل آ رہا ہے، گلزار بن جا، ٹھنڈی ہو جا، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ میرے ابراہیم کو تکلیف ہو، سلامتی والی بن جا۔ آگ گلزار بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ، یہ اللہ نے معجزہ ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ نے معجزہ دیا۔ اور وہ معجزہ بھی آپ جانتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر اللہ کے حکم سے چھری چلائی تو اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری نہ چلی، زور لگایا چھری پھر بھی نہ چلی۔ ایک چھری چلانے والا اللہ کا خلیل ہے،
جو چھری چلا جس پہ چل رہی ہے وہ اللہ کا ذبیح ہے۔ خلیل چاہتا ہے چھری چل جائے، خلیل چاہتا ہے گردن کٹ جائے، خلیل چاہتا ہے قربانی ہو جائے۔ اللہ کا خلیل زور لگا رہا ہے لیکن چھری چلتی نہیں ہے۔ نیچے والا بھی چاہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یہ چھری چل جائے۔ قربانی دینے والا بھی تیار ہے، قربانی پیش کرنے والا بھی تیار ہے، لیکن چھری چلتی نہیں۔ چلتی کیوں نہیں؟ وہ چلنے نہیں دیتا۔ چھری بھی کس کی محتاج ہے؟ کہ اللہ کے حکم کی محتاج۔ یہ مسئلہ سمجھو، نبیوں پہ بھی اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور یہیں سے مسئلہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے مختار کل اللہ ہے، اختیار کلی رکھنے والی ذات اللہ کی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری نہ چلی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا اور دمبے کی گردن پہ چھری چلی اور قربانی کی سنت چلی جو قیامت کی صبح تک یہ سنت رہے گی۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ۔ اللہ نے ایک معجزہ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا۔ داؤد علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اللہ نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا۔ وہ لوہے کو جہاں چاہتے تھے پھیر دیتے تھے، جتنا بڑا لوہا، جتنا مضبوط لوہا ہے اس کو پھیر دیا کرتے تھے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اپنے ہاتھ سے ہنڈیا بناتے، دیگے بناتے، ٹب بناتے، اپنے ہاتھ سے بڑے بڑے برتن بناتے، اپنے ہاتھ سے بغیر مشینری کے، بغیر آگ میں گرم کیے تلواریں بنا لیا کرتے تھے، زرے بنا لیا کرتے تھے، بازار میں بیچتے تھے، بیچ کر کمائی کھایا کرتے تھے۔ یہ معجزہ داؤد علیہ السلام ہے۔ اللہ نے خوبصورت آواز دی حضرت داؤد علیہ السلام کو، یہ معجزہ داؤد ہے۔ ایک معجزہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ایک تخت دیا تھا، غدوها شہر ورواحها شہر۔ اس تخت پر سلیمان کرسی اپنی رکھتے، اس تخت کی کرسی پر بیٹھ جاتے، پیچھے کرسی ہوتی علماء کی، پھر کرسیاں ہوتی ایوان کے لوگوں کی۔ یہ تخت اڑا کرتا تھا ہوا میں، صبح 1 مہینے کی مسافت طے کرتا، شام کو بھی 1 مہینے کی مسافت طے کرتا۔ یہ حضرت سلیمان کا معجزہ تھا۔ ایک معجزہ سلیمان علیہ السلام کا یہ تھا کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھلائی تھی۔ وہ پرندوں سے ایسے گفتگو کرتے تھے جیسے میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ مجھ سے کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد سے بول رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی آواز سن رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام پرندوں سے گفتگو اور پرندوں سے حال احوال کر رہے ہیں۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، قرآن نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ ایک پرندہ ہدہد ہے، وہ نہیں تھا، حاضری لی، ہدہد نہیں تھا، تو فرمایا ہدہد کہاں ہے؟ ہدہد نظر نہیں آ رہا، ہدہد کو بلاؤ، ہدہد آئے گا، یہ عذر پیش کرے، او لَأَذْبَحَنَّهُ او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اس نے اگر عذر پیش نہ کیا میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ یہ بھی سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ ہدہد آیا اور کہا کہ حضرت میں ایک قوم پہ گیا، یعبدون من دون اللہ، مجھے دیکھ کے تعجب ہوا، وہ رب کے پجاری نہیں ہیں، وہ سب کے پجاری ہیں۔ جو رب کا پجاری ہوتا ہے کہو وہ سب کا پجاری نہیں ہوتا۔ وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، چاند کی پوجا کر رہے ہیں، اور ان کی ملکہ ایک عورت ہے، بَعُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اس کے پاس ہر قسم کے خزانے، دولت، سامان، اسباب، راحت موجود ہے، اور میں ان کو دیکھتی تعجب کرتی رہ گئی ہوں۔ ہدہد بولنے لگی۔ یہ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کی ہے۔ آگے کیا ہوا اپنے مولانا سے پوچھ لینا، تفصیل کا موقع نہیں۔ یہ معجزہ سلیمان علیہ السلام کا، اللہ نے معجزہ سلیمان علیہ السلام کو دیا۔ اللہ نے ایک معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور وہ معجزہ یہ تھا کہ اللہ نے ان کو عصا دیا تھا، وہ پھینکتے تو سانپ بن جاتا، اٹھاتے تو لاٹھی بن جاتی۔ عصا اور لاٹھی پھینکتے حقیقتاً سانپ بن جاتی،
اٹھاتے عصا اور لاٹھی بن جاتی، حتیٰ کہ فرعون نے جادوگر اکٹھے کیے، جادوگر اکٹھے کر کے کہا موسیٰ کو ہرا دو، تمہیں بادشاہت دے دوں گا، دولت دے دوں گا، خزانے دے دوں گا۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہے، دوسری طرف جادوگر ہے، میدان لگا ہے، چاروں طرف انسانوں کا سمندر ہے، دنیا تماشے دیکھ رہی ہے۔ ایک طرف اکیلا موسیٰ ہے، دوسری طرف فرعونی لشکر ہے، ایک طرف اللہ کا نبی ہے، دوسری طرف پوری دنیا ہے، ایک طرف تنہا انسان ہے، دوسری طرف مال ہے، دولت ہے، حکومت ہے، ساز و سامان ہے، اسباب ہے، لیکن اللہ کی قوت، قدرت، طاقت، نصرت، معیت موسیٰ کے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القوا ما انتم ملقون، اور جادوگروں جو پھینکنا چاہتے ہو پھینک کے دکھاؤ۔ انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنا عصا ڈال کے تو دیکھ۔ اپنا عصا ڈالا تو وہ سارے سانپوں کو نگل گیا، وہ سانپ بنا اور سارے سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ ہمارا جادو ہے اور موسیٰ کا جادو نہیں ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ سُجَّدًا، سارے جادوگر سجدے میں گر کر مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھنے والے ہو گئے۔ آج دنیا پوچھتی ہے کیا ہوگا مسلمانوں کا، مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ ارے جی مولوی صاحبان آپ تو باتیں کرتے ہیں، ایک طرف سپر طاقت ہے، پوری دنیا کی قوت ہے، پوری دنیا کے ممالک ہیں، دوسری طرف چند مٹھی بھر مسلمان ہیں، کیا ہوگا؟ میں جواب دیتا ہوں وہی ہوگا جو موسیٰ کے ساتھ ہوا۔ نہیں سمجھے بات؟ کہہ دو انشاءاللہ، وہی ہوگا جو موسیٰ کے ساتھ ہوا، وہی ہوگا جو اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ نے کیا، محمد الرسول اللہ کے ساتھ کیا۔ اکیلے تھے لیکن اللہ نے جب مدینے میں پہنچایا 313 بن گئے، جب 313 بنے تو مکے والوں پہ غالب آ گئے، اور پھر 8 سال کے بعد مکے میں فاتح بن کے داخل ہوئے، اور پھر پورے عرب سے اللہ نے شرک کو مٹا دیا۔ آج تک توحید کا پرچم لہرا رہا ہے، جو اللہ نے موسیٰ کے ساتھ کیا، عیسیٰ کے ساتھ کیا، محمد عربی کے ساتھ کیا، ہر دور میں حق والوں کے ساتھ کیا۔ طاقت ایک طرف ہے، رب کی قوت ایک طرف ہے، اسباب ایک طرف ہے، ایمان ایک طرف ہے، طاقت ہاری ہے، دولت ہاری ہے، حکومت ہاری ہے، منصب ہارے ہیں، غرور ٹوٹے ہیں، اللہ کی نصرت جیتی ہے، ایمان اور کلمہ جیت گیا ہے، اور کہو آج بھی جیتے گا انشاءاللہ۔ وہ وقت دور نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب پہ ایمان کامل رکھو، ہمارا اللہ سب پہ بھاری ہے، ہمارا اللہ عزیز ہے، ہمارا اللہ غالب ہے، ہمارا اللہ قوی ہے، ہمارا اللہ قوت والا ہے، ہمارا اللہ مالک الملک ہے، ہمارا اللہ عزیز ہے، ہمارا اللہ غالب ہے، ہمارا اللہ پوری کائنات کی بگڑی بنانے والا ہے۔ وہ کن کہہ کے بناتا بھی ہے، کن کہہ کے بگاڑتا بھی ہے، وہ کن کہہ کے جلاتا بھی ہے، وہ کن کہہ کے مارتا بھی ہے، وہ کن کہہ کے شاہ بناتا ہے، کن کہہ کے گدا بناتا ہے، کن کہہ کے وزیر بناتا ہے، کن کہہ کے اسیر بناتا ہے، کن کہہ کے سمندر کی موجوں کو نکال کر دنیا کو غرق کر دیتا ہے، کن کہہ کے زلزلے پہ بھیج دیتا ہے، کن کہہ کے سیلاب بھیج دیتا ہے، کن کہہ کے پھر سے دوبارہ آباد کر دیتا ہے۔ جو رب سے ٹکراتا ہے وہ ہار جاتا ہے، رب جیت جاتا ہے، رب والے بھی جیت جاتے ہیں۔ دیکھو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا عصا کا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھ کر دنیا گمراہ ہو گئی اور عیسیٰ کو خدا کہہ بیٹھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، ابھی عیسیٰ بچے ہیں، پنگوڑے میں ہیں، بول رہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور مسلمانوں قریب ذرا اور قریب بڑی جگہ پڑی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر، میری طرف دھیان، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر لے آئی، حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر قوم کے پاس لے آئی، اتت بھی، تو قوم چیخ اٹھی، کیا کہا؟ کہنے لگے یا اخت ہارون
ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا، اور مریم نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بری تھی، شادی نہیں ہوئی، بچہ کیسے ہو گیا؟ یہاں ایک بات کہتا ہوں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت میں وہ عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ بائبل میں لکھا ہے، پولس کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کو اس نے بدکار لکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا اس نے باپ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتا ہے یوسف نجار عیسیٰ کا باپ تھا۔ یہ بے غیرت تو اپنے نبی کی توہین کرتے ہیں۔ عیسائیوں، مسلمانوں کے پاؤں چاٹو، اللہ نے، مسلمانوں نے، قرآن نے عیسیٰ کی صفائیاں دی، صرف عیسیٰ کی صفائیاں نہیں دی، عیسیٰ کی امی کی صفائیاں دی، عیسیٰ کے خاندان کی صفائیاں دی۔ ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا، مریم بھی نیک، مریم کا باپ بھی نیک، مریم کی امی بھی نیک، مریم کا خاندان بھی نیک۔ اب مریم کیا جواب دیں؟ اللہ نے فرمایا مریم تجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، صفائیوں کے انتظام میں خود کرواؤں گا۔ اور اللہ نے کروایا کیسے؟ فاشارت الی، حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ مجھ سے نہ پوچھو یہ بچہ کیسے آیا، اس بچے سے پوچھو یہ کیسے آیا۔ سبحان اللہ تو کہہ دو، میں قبرستان میں بیٹھا ہوں، پتہ نہیں، اس بچے سے پوچھو یہ بچہ کیسے آیا ہے۔ قوم کہنے لگی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم بھلا کوئی عقل کی بات ہے، پنگوڑے میں ایک دن کا چند گھنٹوں کا مولود بچہ، اس سے کیسے بات کریں؟ ابھی مریم کو جواب دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی، یہ بچہ بول پڑا، قال انی عبد اللہ۔ سبحان اللہ، یہ پہلا بول ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ دنیا نے کہا عیسیٰ اللہ ہے، کسی نے کہا عیسیٰ ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسیٰ نے پہلا بول یہی بولا، قال انی عبد اللہ۔ کوئی مجھے اللہ نہ کہے، کوئی مجھے ابن اللہ نہ کہے، میں تو عبد اللہ اور اللہ کا بندہ ہوں۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی، مجھے رب نے میری ماں کا فرما بردار بنایا ہے، ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ بچہ بول پڑا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ میرے اور آپ کے بچے بھی ایک دن کے بولا کرتے ہیں، بولو یہ نبی ہے، بولا ہے، یہ عیسیٰ کا معجزہ ہے۔ ذرا میری طرف دھیان رہے، توجہ رہے۔ بڑے ہو گئے، مادرزاد اندھے کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اس کی بینائی ٹھیک ہو جاتی تھی۔ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ عیسیٰ نے خود کہا ابرئ الاکمہ، مادرزاد اندھے کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں، والابرص، برس کی بیماری اس وقت لا علاج تھی، فرمایا برس کی بیماری والے کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ کر دیا کرتا ہوں، لیکن میں کرتا ہوں نہیں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کرواتا ہے۔ کون کرواتا ہے؟ زندہ کرنے والا کون؟ عقیدے ٹھیک رکھو، زندہ کرنے والا کون؟ اور موت دینے والا کون؟ اور اللہ اگر زندہ نہ کرنا چاہے تو کوئی زندہ نہیں کر سکتا، اور اللہ اگر مارنا نہ چاہے تو پوری دنیا کی طاقت مل کر مار نہیں سکتا۔ قرآن کے دروازے پہ نہیں آتے ہو اس لیے لڑتے ہو، قرآن کا خالی ترجمہ ہی پڑھ لو، خدا کی قسم جھگڑے مٹ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ نے قرآن میں صاف اور دو ٹوک کہا ہے، اللہ کہتے ہیں ان یمسسک بضر فلا کاشف له الا هو من یردک بغیر فلا راد لفضلہ، اگر وہ تکلیف دینے پہ آئے تو پوری دنیا نفع نہیں دے سکتی، وہ نفع دینے پہ آئے تو پوری دنیا تکلیف نہیں دے سکتی۔ نفع دینے والا کون؟ اللہ۔ نقصان پہنچانے والا کون؟ اللہ۔ تو اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے دروں پہ جاتے ہو۔ تم میں اور غیر مسلموں میں کیا فرق؟ ضرور جاؤ بزرگوں کی قبروں پر، جا کر سلام عرض کرو، اللہ سے ان کے لیے دعا کرو، لیکن مانگنے کا وقت آئے تو کس سے مانگو گے؟ بیٹے کس سے مانگو گے؟ بیٹیاں کس سے مانگو گے؟ رزق کس سے مانگو گے؟
میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ساری زندگی ہو گئی قرآن پڑھاتے حدیث پڑھاتے، آج بھی اللہ کی توفیق سے تفسیر پڑھا کے آیا ہوں، رمضان میں بخاری پڑھاتا ہوں، خدا کی قسم باوضو بیٹھا ہوں، ختم قرآن کی مجلس ہے، میں نے ذخیرہ احادیث پڑھا، قرآن پڑھا، تاریخ پڑھی، مجھے سارے نبی سارے ولی اللہ کے در کے سوالی نظر آئے، ایک ایسا نہیں ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنے والا ہو۔ ہم کہاں کے مسلمان ہو، ادھر ادھر نہ بھٹکو، گمراہ ہو جاؤ گے، اللہ کے دروازے پہ آؤ، اللہ سے مانگا کرو، خدا کو خدا رکھو، مصطفیٰ کو مصطفیٰ رکھو، وہ اپنی عبادت میں وحدہ لا شریک ہے، میرا مصطفیٰ اپنی اطاعت میں وحدہ لا شریک ہے۔ یہ معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، لیکن ساتھ فرمائے بِإِذْنِ اللہ، کیسے؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے آخری نبی بھیجے، میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، راحت للعاشقین، حضرت محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لے آئے۔ اللہ نے ان کو بھی معجزہ دیا، کسی کا معجزہ تھا عصا بن جاتا تھا سانپ، کسی کا معجزہ تھا لوہا نرم ہو جاتا تھا، کسی کا معجزہ تھا کہ آگ گلزار ہو جاتی تھی، کسی کا معجزہ تھا تخت دوڑتے تھے، کسی کا معجزہ تھا کہ مردے زندہ ہوتے تھے، کسی کا معجزہ تھا بیمار تندرست ہوتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ دیا جو ان سارے معجزوں سے بھاری ہے، ان سارے معجزوں سے بڑا ہے، اور وہ معجزہ ہے قرآن۔ سب کا ہونا سبحان اللہ، وہ معجزہ ہے، دنیا عیسیٰ کا مقابلہ نہ کر سکی، اور قیامت کی صبح تک دنیا قرآن کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی۔ دنیا ابراہیم کو شکست نہ دے سکی، اور دنیا قرآن کو بھی شکست نہیں دے سکے گی۔ لیکن ایک فرق ہے میرے نبی کے اس معجزے میں اور باقی نبیوں کے معجزے میں۔ باقی نبی تھے، معجزے تھے، نبی چلے گئے، معجزے ختم ہو گئے، رستے بن گئے موسیٰ کے لیے، معجزہ تھا، دریا ٹھہر گیا، معجزہ تھا۔ آج دریا موجود ہے لیکن وہ رستے موجود نہیں ہے، آج دنیا موجود ہے، عصائے موسیٰ موجود نہیں ہے، آج دنیا موجود ہے، آگ گلزار نہیں ہے، آج دنیا موجود ہے، لوہا نرم نہیں ہے، آج دنیا موجود ہے، اور تخت شاہی سلیمان کا موجود نہیں ہے۔ ابراہیم گئے، معجزہ گیا، داؤد گئے، معجزہ گیا، سلیمان گئے، معجزہ گیا، لوگوں موسیٰ گئے، معجزہ گیا، عیسیٰ آسمانوں پہ چلے گئے، معجزہ چلا گیا، لیکن میرے آقا دنیا سے پردہ کر گئے، معجزہ آج بھی باقی ہے، معجزہ آج بھی باقی ہے، اور معجزہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا، زندہ رہے گا، تابندہ رہے گا، پائندہ رہے گا، نہ اس کو کوئی مٹا سکا نہ مٹا سکے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے یہ قرآن، اس کی حفاظت اپنے ذمہ لی، اپنے ذمہ لی ہے، فرشتوں سے لکھوایا، جبریل کے ذریعے اتروایا، محمد عربی کے دل پہ اتارا۔ ان لکھنے والوں جیسا کوئی لکھنے والا نہیں، اس فرشتے جیسا، جبریل جیسا کوئی فرشتہ نہیں۔ رب نے کہا وہ کیسا فرشتہ ہے؟ اللہ نے فرمایا ذو قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، وہ بڑی طاقت والا ہے، اللہ کے پاس رہتا ہے، وہاں کا سردار ہے، امین ہے، اور جس پہ اترا وہ کون ہے؟ وما صاحبکم بمجنون، وہ دنیا کے ذہین فطین سمجھدار انسان ہیں، مجنون نہیں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ سے لکھوایا ہے، صحابہ سے لکھوا کر ابو بکر و عمر زید سے اس قرآن کو جمع کروایا ہے، اور جمع کروا کر کتابی شکل میں محفوظ کروا کر عمر کے ذریعے 20 رکعت نماز تراویح میں پوری امت مسلمہ میں، عالم اسلام کی ایک ایک مسجد میں اس قرآن کو زندہ رکھا۔ یہ عمر کی کرامت ہے۔ حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح شروع کروائی، اور یاد رکھنا 20 ہی تھی۔ حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح جمع کروائی، 20 رکعت تراویح پہ صحابہ کو جمع کیا۔ حضرت ابی کو کہا
یہ ابی کون ہے؟ اقرأہم ابی بن کعب، صحابہ میں سب سے بڑے قاری ابی بن کعب تھے. ان سے کہا ابی مصلی رسول پہ کھڑے ہو جاؤ. وہ مصلی رسول پہ کھڑے ہو گئے. 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی. عثمان نے 20 پڑھی، علی نے 20 پڑھی، معاویہ نے 20 پڑھی، حسنین نے 20 پڑھی، طلحہ نے 20 پڑھی، زبیر نے 20 پڑھی، تمام نبی کے صحابہ نے 20 پڑھی. عائشہ موجود تھی، تراویح پھر بھی 20 تھی. اور لوگوں پہلی صدی میں، دوسری صدی میں، تیسری میں، چوتھی میں، پانچویں میں، انگریز کے دور تک ہر مسجد میں تراویح 20 رکعت تھی. آج بھی حرم مکہ میں تراویح 20 رکعت ہے، حرم مدینہ میں تراویح 20 رکعت ہے. انگریز کے دور سے اختلاف اور لڑائی جھگڑے شروع ہوئے، ورنہ تراویح 20 تھی. 8 پڑھ کے جان نہ چھڑایا کرو، سنت ادا نہیں ہوگی. تو دیکھو حضرت عمر نے اللہ تعالی، حضرت عمر سے اللہ نے کام لیا اور قرآن زندہ کروا دیا. آج پورے رمضان میں پوری دنیا میں قرآن کی بہار ہے. یہاں ہانگ کانگ میں بھی اتنا رش لگا ہوا ہے، ہر رات ختم ہے، ہر رات بیان ہے. ہانگ کانگ میں ایک رات میں کئی ختم ہے. میں کہتا ہوں اس سب کا درجہ اور فضیلت اور مقام اور صدقہ جاریہ یہ فاروق اعظم کا ہے. یہ زندہ کتاب ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. علماء